اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید نادین سہیل افسن کے ساتھ۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا M9 موٹر وے کے اسکینڈل پر۔ M9 موٹر وے جو ہے اس کی تعمیر کے لیے جو زمین درکار تھی، تو مختلف ڈسٹرکٹوں کے DCOs کو پیسے دیے گئے تھے، آپ زمین خریدے جہاں سے یہ روڈ گزرنا تھا۔ اب ہوا یہ کہ پہلے یہ خبر بریک ہوئی کہ DC مٹیاری نے جو ہے وہ پیسوں میں بڑا غبن کیا اور پیسے انہوں نے اٹھا لیے۔ خبر کی تصدیق کی گئی، خبر صحیح بھی نکلی۔ اس کے بعد جو نام آ رہے تھے اس میں ہمارے قابل احترام جو روحانی پیشوا ہے سرور جماعت کے مخدوم محمد جمیل جمع، جو مخدوم امین فہیم کے بڑے فرزند ہے اور سجادہ نشین ہے، مخدوم سرور نوح کہ جو گاتی ہے ان کی، اور بہت بڑی معتقد ان کی درگاہ گادی ہے، اور سندھ میں جو ہے، اور حالانکہ سندھ اور جو ہندوستان اور پاکستان کے مختلف حصوں میں ان کے بڑے پیروکار ہیں۔ تو اس کے بعد جو دوسرا چیپٹر کھلتا ہے وہ پھر نوشہر و فیروز کا کھلتا ہے۔ وہاں پر بھی اس DC نے یہی کیا، مگر وہ DC میرے خیال میں فرار ہو گئے۔ یہاں پر DC جو عدنان رشید تھے ان کو اینٹی کرپشن نے حراست میں لے لیا۔ ان کو حراست میں لینے کے بعد سندھ بینک کے مینیجر کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ سندھ بینک کے مینیجر کے بعد جو خاص آدمی تھے عدنان رشید کے، ان کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ پیسے برآمد ہوئے پنجاب سے، اور پیسہ برآمد ہوئے AC سعید آباد کے گھر سے، مگر ان چیزوں کو جو ہے ناقدین جو ہے وہ سارا ملبہ جو ہے مخدوم محمد جمیل جمع اور ان کے فرزند پہ ڈال رہے تھے۔ حالانکہ ان پر ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل کی گئی، مگر اس پٹیشن میں بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ مخدوم محمد جمیل جمع جو ہے بڑے ہی شائستہ قسم کے انسان ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اور ان کا مزاج جو ہے وہ نفقت فہمیدہ ہے، پر وہ بڑا ہی شاعر کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا ہی نازک دل ہوتا ہے اور حساس قسم کے انسان ہے۔ انہوں نے ساری چیزیں یہ کہی کہ مجھے خود رپورٹ بنا کے دے کہ میں دیکھوں کہ اس میں کس نے کرپشن کی ہے، اور جس نے بھی کرپشن کی ہے ان کو میں اون نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ بات ہمیں پھر پرسوں نظر آئی۔ مخدوم محمد امین فہیم صاحب کے PS سے اسلم پیر زادہ، ان کو ہائی کورٹ سے جو ہے ضمانت نہیں ملی، تو اینٹی کرپشن نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو اس کے ریئیکشن میں یہ ہوتا کہ مخدوم جمیل جمع یا ان کے فرزند مخدوم محبوب جمع کچھ بات کرتے، انہوں نے اسی دن جو روٹین میٹنگ تھی DC آفس میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ جو بھی گنہگار ہے اس کو گرفتار ہونے میں، سزا ملنے میں ہم اس عمل کو اچھا سمجھتا ہے۔ اب دوسرا نام جو آ رہا ہے وہ مسرت جعفری کا آ رہا ہے۔ مسرت جعفری بھی کوئی سیاسی عہدے پر نہیں تھے، مگر حالانکہ جو سیاست ہے یا ڈسٹرکٹ مٹیاری کی جو سیاست ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ مخدوم صاحبان کے نام پر جو ہے اپنی چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خاص آدمی ہیں، اس طرح سے وہ دفتروں میں جاتے ہیں۔ اور مخدوم صاحبان کبھی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسٹرکٹ مٹیاری میں حالہ میں جتنی بھی دکانیں ہیں ان دکانوں کا کرایہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ 300 یا 400 کرایہ ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے اس کو کبھی بٹھایا نہیں گیا، اور اس نے وہ جو دکان بھیجی ایڈوانس لے کے وہ 50 60 لاکھ روپے میں، مگر اس بات پر بھی کبھی نہ فقط مخدوم امین فہیم نے اور کبھی نہ مخدوم جمیل جمع صاحب نے یہ چیز کہی کہ یہ دکانیں ہماری ہے، یہ پراپرٹی ہے ہماری ہے۔ اب میڈیا ایک ٹارگیٹ کر رہی تھی کہ مخدوم جمیل جمع اور مخدوم محبوب جمع وہ انوالو ہے۔ اب جب کورٹ نے انہیں
کلین چٹ دے دیے اور وہ انوالو بھی نہیں تھے. ایک بندہ خود پوچھ رہا ہے کہ جس نے بھی یہ اسکینڈل کیا ہمیں رپورٹ بنا کے دے, ہم خود سزا دلائیں گے, بھلے کوئی بھی ہو, کتنا بھی طاقتور ہو. یہ ہر کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے. وہ اپنے ووٹر کو سنبھالتا ہے, وہ اپنے دوسری چیزوں کو سنبھالتا ہے. اور میں مسلسل 12 مہینے سے جو ہے میں نے رپورٹنگ نہیں کی ہے, مگر میں دیکھ رہا ہوں. اور تو مخدوم جمیل زماں اپنے پورے ڈسٹرکٹ میں خود آ کے کاموں کی نگرانی کر رہے ہیں. ان کے بیٹے جو ہے وہ جب بارش کا پانی تھا اس پانی پہ آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات یاد دلا دوں کہ 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, ان کے والد محترم مخدوم محمد امین فہیم, انہوں نے راتیں جو ہے اپنے گھر میں نہیں گزاری. انہوں نے راتیں اسمبلی کے جو ہاسٹل ہے ان میں نہیں گزاری. انہوں نے وزارت کے مزے نہیں لیے, مگر پورے 2 مہینے انہوں نے جو ہے دریا کے کنارے پر ان لوگوں کے ساتھ گزاری جن لوگوں کو ڈر تھا خدا نخواستہ کہیں پر سیلاب نہ آ جائے. یہ وہ شخصیات ہیں کہ مخدوم محمد امین فہیم صاحب کے جو والد محترم تھے, مخدوم محمد زماں طالب المولا, بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے. ان کی جو شاعری ہے وہ نہ فقط پاکستان پر بر صغیر میں سنی جاتی ہے, اور اتنی خوبصورت اور نفیس شاعر تھے. ابھی بھی دل کرتا ہے کہ ان کا جو شاعرانہ انداز تھا ابھی بھی آپ کو نیا لگے گا. اور اسی نسبت سے جو ہے مخدوم جمیل زماں وہ بھی بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہے, اور ان کی شاعری میں آپ کو نزاکت, نفاست اور ایک حساس انسان نظر آئے گا. تو میں بات کر رہا تھا مخدوم محمد زماں طالب المولا صاحب کی. تو ان کے پاس جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عروج تھا تب بھی ان کے پاس 27 MP 27 MLA تھے. یہ جو سروری جماعت ہے نہ فقط ڈسٹرکٹ پٹیاری میں مگر ڈسٹرکٹ عمر کوٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ سانگڑ اور ڈسٹرکٹ خیرپور, بہت سارے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ان کے چاہنے والے ہیں, محبت کرنے والے ہیں. دیکھیے ہم کسی کو کسی سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتے. اللہ کے جو معتقد بزرگ ولی ہے, اگر کوئی بندہ قلندر شہباز سے محبت کرتا ہے تو بسم اللہ. اگر کوئی بندہ درگاہ سخی ہاشم شاہ سے محبت کرتا ہے تو بسم اللہ. اگر کوئی بندہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے تو جی بسم اللہ. اگر کوئی بندہ جو ہے داتا فرید گنج بخش کے ساتھ محبت کرتا ہے تو جی بسم اللہ. اگر کوئی چچ شریف میں جا کر وہاں پر اللہ کے نام پر کچھ دیتا ہے تو جی بسم اللہ. تو یہ محبتوں کا سسٹم ہے. مگر میں نے خود ان کی اسپیچ سنی تھی, میں بڑا متاثر ہوا تھا. انہوں نے ریئیکشن دینے کے بجائے, اگر بیچ میں کچھ لوگوں نے بولا بھی, انہوں نے کہا کہ آپ کو بولنے کا حق نہیں ہے. ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں, جو ہمارے ساتھ ہے, اور ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ محبت نہیں کرتے, وہ بھی ہمارے ہیں. تو یہ ایک لیڈر کی جو ہے اچھی کوالٹی ہوتی ہے. اور برداشت جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اس چیز پہ شور مچانا, یہ ہوگا یہ ہوگا, یہ گرفتار ہوا, ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. تو ابھی جو مٹیا ڈسٹرکٹ میں کام چل رہے ہیں, چھوٹا سا ڈسٹرکٹ ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہیلتھ میں جو ہے مخدوم محمد جمیل زماں صاحب نے کتنا جو ہے ایڈوانس کام کیا ہے. آپ کو یہاں کے اسپتال کسی پرائیویٹ اسپتال سے کم نظر نہیں آئے گی. اور جو روڈوں کا جال بچھایا جا رہا ہے, ان علاقوں میں رستے ملے ہیں جن علاقوں میں کبھی تصور نہیں کیا جاتا تھا. ان جگہوں پر اسکولوں کی بلڈنگیں بنی جہاں تصور نہیں کیا جاتا. تو وہ اپنا کام بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں اپنے پورے حلقے میں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صرف حالات کو فوکس کر کے بیٹھے. آپ کو کبھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مٹیاری کے ہیڈ کوارٹر میں نظر آئیں گے. آپ کو وہی ہمارا MNA جو ہے وہ چھوٹے سے کسی گاؤں میں نظر آئے گا, پھر ہمیں تحصیل سید آباد میں نظر آئیں گے. یہ روز مرہ کی روٹین ہے.
ایک بندہ تو آپ کو انتظار کراتا ہے، ایک بندہ آپ کے پاس خود چل کے آتا ہے کہ آپ کے مسائل کیا ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مسائل حل کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے مشورہ کرتے ہیں پھر مسائل حل کرتے ہیں. یہ جو عوام کی شمولیت ہوتی ہے، یہ ایک رول ماڈل ہے کہ آپ عوام کی شمولیت کرائیں اور ان مسائل کو جو ہے وہ حل کرے عوام کے ساتھ. اور جو ہو رہا ہے عوام دیکھ رہی ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے. اور بہت سارے پیپلز پارٹی کا یہ رواج رہا ہے، رسم رہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے تھے، وہ ان کے بولنے کا انداز، وہ اس کو محبت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا، کیوں نہیں آپ نے کیا. تو کبھی آپ آگے یہ انداز بیان کو دیکھیں، آپ سوچیں گے کہ اتنی بڑا آدمی اللہ کے ذات بڑی ہے، وہ برداشت کیسے کر رہا ہے. تو برداشت ایسے کر رہا ہے کہ ایک خاندانی سلسلہ ہے، ایک محبت کا سلسلہ ہے. ایسے لائق سے اس ملک سے، اس اپنی سندھ کی دھرتی سے بہت بڑا نام تھا مخدوم محمد امین فہیم. اور ان کے فرزند جو کام کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. میں کبھی کسی پارٹی کے بارے میں غلط نہیں بولتا، نہ تو میں کبھی کوئی میرے ویلاگ میں آ کے میں نے کسی کی فیور کی. اور میرا رب جانتا ہے کہ میری ہو سکتا ہے ان سے ایز اے ووٹر ملاقات ہوئی ہو، مگر ان چیزوں پر میں نے نہ فائدہ کا سوچا نہ نقصان کا. جو صحیح بات ہے اس بات کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موعزز سامعین، اسی کے ساتھ لیں گے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ویلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.